بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی لفظ کے معنی اور اس کا مفہوم بتانے کی کوشش کرتی ہوں اپنی سمجھ کے حساب سے۔ قربانی کرنے سے پہلے کن 7 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے وہ بتانے کی کوشش کرتی ہوں۔ قربانی کا لفظ بہت وسیع اور مفہوم کا حامل ہے، اور قربانی کے معنی ہیں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز، اور یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے۔ تو قربانی کے معنی یہ ہیں کہ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اسے قربانی کہتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ اور اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کی اتباع کا نام ہی دین ہے۔ بے شک بے شک۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد نہ عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع ہے، اور نہ ہی اس میں حکمتیں اور مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع باقی رہتا ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی چوں چرا کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ بس ایک مومن کا کام یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو وہ اپنا سر اس کے حکم کے آگے جھکا دے اور اس کے حکم کی اتباع کرے۔ بے شک بے شک۔ جیسا کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض سے مقرر کی ہے تاکہ وہ ان مویشیوں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیں۔ تو تمہارا معبود ایک ہی ہے، بس اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اور اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ بشارت دے دو ان عاجزی اختیار کرنے والوں کو۔ سورۃ الحج ورس نمبر 34۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ اور قرب قریب آنے کو کہتے ہیں، کسی چیز کے نزدیک آنے کو کہتے ہیں۔ قرب کسی چیز کے نزدیک ہونے کو کہتے ہیں۔ لہٰذا قربانی سے مراد ایسا عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو، کیونکہ قربانی کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے اور نزدیک ہو جاتا ہے بندہ۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور خاص کر یہ قربانی کا لفظ عید الاضحیٰ کے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، عید الاضحیٰ پہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس دن خاص قرب الہی حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ پر اس کے علاوہ قربانی سے مراد یہ بھی ہے کہ کوئی بھی اپنی جان سے پیاری چیز قربان کرنا، جیسے کہ مثلاً جان و مال، اولاد، عزت و آبرو، راحت و آرام سمیت ہر وہ چیز جو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دی جائے اسے بھی قربانی کہتے ہیں، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور بندہ جب اپنی پیاری چیز اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی قربان کرتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور اللہ اس بندے کے خاص قریب ہو جاتے ہیں، خاص قرب حاصل ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ اور قربانی اپنے مرحومین کے نام بھی کرنی چاہیے، کرنے والے کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی اپنے پیارے بیٹے شہید، اپنے پیارے لخت جگر شہید راحیل بیٹا کی قربانی اس کے نام کی کرتی ہوں، اور شہید تو ویسے بھی زندہ ہوتے ہیں، تو وہ تو زندہ ہے، تو الحمدللہ میں اس کے نام کی قربانی کرتی ہوں۔ جب کرتی ہوں تو وہ بہت خوش ہو کے مجھے سائن دیتے ہیں کہ وہ بہت خوش ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمیں اپنے جو نہیں کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ مرحوموں کو ان کا قربانی کا ثواب نہیں پہنچتا ہے، وہ غلط ہے۔ بالکل پورا مرحومین کو اس کا ایصال ثواب جو کرتے ہیں وہ پہنچتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جیسا کہ گائے میں اور اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں نا، تو پہلا حصہ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور باقی اپنے حصے ڈلوائیں۔ اگر اس میں اور حصے بچ رہے ہیں تو پھر اپنے مرحوم یا مرحومین جس کے جتنے بھی ہیں ان کے نام کے حصے اس میں ڈلوائیں۔ اگر اس میں
حصے نہیں باقی بچ رہے تو الگ سے بکرا یا بکرے لے کے اپنے مرحوم یا مرحومین جس کے جتنے بھی ہیں مرحومین کے نام قربانی کر کے ان کو اس کا ایصال ثواب پہنچائیں۔ دونوں صورتیں صحیح ہیں، اور بے شک مرحومین کو اس کا پورا پورا ایصال ثواب پہنچتا ہے، بے شک بے شک، جیسا کہ اس حدیث مبارکہ میں سے ثابت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی، حضرت حنش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مینڈوں چکی دار دمبوں، یعنی کہ یا تو چکی دار جس کے گول کان ہوتے ہیں وہ، یا جس کی دم گول ہوتی ہے شاید اس کو کہتے ہوں گے، واللہ عالم، 2 چکی دار دمبوں کی قربانی کی۔ ایک مینڈا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دمبا قربانی کی، اور ایک دمبا اپنی طرف سے قربانی کی، اور پھر فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں ہمیشہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ المستدرک علی الصحیحین للحاکم، حدیث نمبر 7556، 7556، 7556۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مرحومین کے نام قربانی کرنی چاہیے، اور ان کو اس کا پورا پورا ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اب قربانی کرنے سے پہلے جو 7 باتوں کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے وہ نمبر وائز سے بتاتی ہوں۔ نمبر 1، نمبر 1، جانور ذبح کرتے وقت جانور کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے، یعنی کہ اس کا منہ قبلہ طرف ہونا چاہیے۔ نمبر 2، نمبر 2، تیز دھاری دار چھری سے ذبح کرنا چاہیے تاکہ جانور کو کم سے کم تکلیف ہو۔ نمبر 3، نمبر 3، چھری جانور کے سامنے تیز نہ کریں، یعنی کہ چھری کو جانور کے سامنے تیز نہیں کریں، وہ دیکھے نہیں چھری تیز ہوتے ورنہ وہ ڈرے گا۔ نمبر 4، نمبر 4، اپنا جانور یا تو خود ذبح کریں، اگر خود ذبح نہیں کرتے تو ذبح ہوتے وقت وہاں کھڑے ہوئیں، یعنی کہ جو ذبح جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ جو ذبح کر رہا ہے کسائی اس کے پاس کھڑا ہوئے اور چھری پہ ہاتھ رکھے، اور قربانی کرنے والا جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ دعا پڑھے، قربانی کی دعا پڑھے۔ نمبر 5، نمبر 5، جانور کی کھال اتارنے سے پہلے اس کے اچھی طرح ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں پھر کھال اتاریں۔ نمبر 6، نمبر 6، گردن کی چاروں رگیں کٹیں، البتہ چھری مغز تک نہ پہنچے اور گردن علیحدہ ہونے سے بچا جائے، یعنی کہ بہت احتیاط کی جائے کہ گردن علیحدہ نہ ہو جائے اور چھری مغز تک نہ پہنچے، ورنہ وہ قربانی حرام ہو جائے گی۔ گردن الگ ہو جائے گی تو وہ حرام ہو جائے گی، قربانی حرام ہو جائے گا جانور میں، بے شک بے شک۔ نمبر 7، نمبر 7، قربانی کرنے والا بسم اللہ پڑھے اور 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرے، بے شک بے شک۔ تو یہ وہ 7 باتیں جس کا قربانی کرنے سے پہلے بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ قربانی کے لفظ کا مطلب اور اس کا مفہوم تھا جو میں نے اپنی سمجھ کے حساب سے بتانے کی کوشش کی ہے۔ باقی بتانے میں ناسمجھی میں کوئی غلطی ہو گئی ہو جو کہ یقیناً ہوئی ہوگی تو میں اپنے رب سے معافی چاہتی ہوں، بے شک وہ معاف کرنے والا بڑا غفور رحیم ہے، بے شک بے شک۔ الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ حافظ، غزالہ تبسم۔